لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله مولانا العظيم. محترم سامعین، عزیز نوجوانوں، ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر واقعات کو رونما فرماتے ہیں اور ہر روز اور ہر دن ایک نیا واقعہ دنیا میں پیش آتا ہے اور ہم ان واقعات کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں اور آگے گزر جاتے ہیں۔ واقعات یہ کیوں پیش آتے ہیں اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ قرآن مجید کے اندر رب ذوالجلال نے بار بار واقعات کا ذکر فرمایا ہے۔ واقعات نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہوتے، واقعات عبرت حاصل کرنے کے لیے ہوتے۔ 12 جون کو احمد آباد میں ایئر انڈیا پلین کا جو واقعہ پیش آیا، جس نے ہر ایک کو غم میں مبتلا کر دیا اور ہر ایک اس پر رنجیدہ اور غمگین نظر آ رہے تھے، اور ایک ہفتے سے مسلسل اس کی خبریں ہیں اور اس کے ویڈیوز وائرل ہو رہے ہیں۔ یہ واقعہ جھنجھوڑ رہا ہے اور بتا رہا ہے زندگی کی حقیقت کو، دنیا کی حقیقت کو۔ انسان کے پاس بڑے بڑے منصوبے ہیں، بڑی بڑی پلاننگ ہے، بڑے بڑے عزائم ہیں، بڑے بڑے ارادے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فیصلہ ہوتا ہے، اس فیصلے کے سامنے تمام کی تمام چیزیں ڈھیر نظر آتی ہے۔ جدید ٹیکنالوجی، آدمی جب ایئرپورٹ پر پہنچتا ہے، وہاں کی جو جدید ٹیکنالوجی ہوتی ہے آدمی کو متاثر کر دیتی ہے، اور جب آدمی پلین کے اندر بیٹھتا ہے یوں سمجھتا ہے میری اب پرواز آسمان کی طرف ہو رہی ہے، میں زمین سے نیچے سے اٹھ کر اب میں اوپر جا رہا ہوں۔ آدمی خوشی سے پھولے نہیں سماتا۔ ایک مرتبہ نہیں، بار بار کسی نے پلین کا سفر کیا ہو، اس کے باوجود اس کے دل میں ایک نئی خواہشات، نئی تمنائیں، نئی آرزویں جاگ جاتی ہے۔ بڑی تمناؤں کے بعد اور بڑے پلان اور منصوبوں کے بعد کئی ایک فیملیز جو احمد آباد سے لندن کو منتقل ہو رہے تھے، ان کے بھی ایک عزائم تھے، وہاں پر سیٹ ہو جائیں گے، وہاں پر جاب ہے، ان کا فیوچر ہے، ان کے بچوں کا فیوچر ہے، اور کمائیں گے، اور پھر یہاں پر ہندوستان میں پراپرٹیز تیار ہوگی،
بڑے بڑے منصوبے، لیکن پلین جب اڑا اور 30 سیکنڈ کے اندر اندر یوں محسوس ہوتا ہے ایک پرندہ اڑتا ہے اور پھر بیٹھ جاتا ہے. ایک پتنگ کو جب چھوڑا جاتا ہے اڑتی ہے اور پھر بھی بیٹھ جاتی ہے، وہاں پر بیٹھ گیا اور ان کا وہ سفر آخری سفر ہو گیا. 242 افراد اس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، تمام کے تمام جل کر خاکستر ہو گئے. ایک شخص جب باہر نکلا، لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا اور اس کو خود اپنے اوپر یقین نہیں تھا. اللہ نے بتایا اگر موت ہے تو موت ہوگی، اگر موت نہیں ہوگی تو زندہ بچ جاؤ گے. حادثہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، یہ حادثے کیوں ہوتے ہیں، یہ واقعات کیوں رونما ہوتے؟ جھنجھوڑنے کے لیے کہ دیکھو زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، یہ زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، اس کو غنیمت جانا جائے اور آخرت کی تیاری کے ساتھ گزارا جائے. آپ کے پاس دنیاوی پلان ہوں گے، منصوبے ہوں گے، عزائم ہوں گے، لیکن ساتھ ساتھ آخرت کا پلان بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے، آخرت کا منصوبہ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے. صرف ہم دنیاوی پلان نہ بنائیں بلکہ آخرت کا پلان بھی ہو. ہم لندن میں اگر سیٹ ہو جائے تو کیا کرنے والے ہیں، ہماری زندگی سنور جائے گی، زندگی بن جائے گی، زندگی بہت اوپر چلی جائے گی. ٹھیک ہے، آخرت سے متعلق خبر میں جانا ہے، وہاں پر حساب کتاب، سوال جواب دینا ہے، جواب کے اندر کوئی دشواری نہ ہو، یہ پلان ہماری زندگی میں ہونا چاہیے. آخرت میں پہنچنا ہے، وہاں کے منازل ہے، وہاں پر حساب کتاب ہوگا، نامہ اعمال دیا جائے گا، پل صراط پر سے گزرنا ہے اور پھر جنت اور جہنم کے فیصلے ہوں گے. میں زندگی میں کیا اعمال کر رہا ہوں، پلان ہو، مجھے آخرت میں کوئی دشواری پیش نہ آئے، وہاں کی جنت مجھے حاصل ہو. پل صراط کا جب معاملہ ہو تو بجلی کی طرح سے میں گزر جاؤں. نامہ اعمال جب تقسیم ہو رہے ہو تو میرے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے اور پھر حوض کوثر پر لوگ پی رہے ہو تو مجھے بھی اس کے اندر شامل کیا جائے. میں ان لوگوں میں سے نہ بنوں جس کو حوض کوثر سے ہٹایا جا رہا ہو. یہ پلان ہونا چاہیے، یہ منصوبہ ہونا چاہیے. ہم کو یہ عبرت حاصل کرنا ہے. ہم ایئرپورٹ جاتے ہیں، وہاں کی رنگ ریلیوں کو دیکھ کر گم ہو جاتے. آدھے آدھے کپڑے پہنی ہوئی ہے، لڑکیاں گھوم رہی ہے ایئرپورٹ کے اوپر، پھر پلین کے اندر. آدمی یوں سمجھتا ہے میں اب جنت میں آ گیا. نہیں، کبھی یہی سفر آخری سفر بن سکتا ہے، یہی ہمارا جانا آخری جانا ہو سکتا ہے. اس واسطے آدمی دنیا کو تو دیکھے، دنیا میں مست و مگن نہ ہو جائے. یہ دنیا اصل نہیں ہے، آخرت اصل ہے. اللہ نے فرمایا قل متاع الدنیا قلیل، کہ دنیا تھوڑی سی ہے، مختصر سی ہے. والآخرت خیر وابقا، آخرت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے والی اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. اس واسطے آدمی جہاں پر بھی رہے اللہ کی یاد کے ساتھ رہے، اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو. میرا سفر اگر بائک پر ہوتا ہے یا کار میں ہوتا ہے یا ٹرین میں ہوتا ہے یا پلین میں ہوتا ہے، میں اللہ کو نہ بھولوں. میں ٹرین میں بیٹھوں، میں پلین میں بیٹھوں، ہوائی جہاز میں بیٹھوں، اللہ کی یاد کے ساتھ، اللہ کے ذکر کے ساتھ، دعاؤں کے اہتمام کے ساتھ اور اس سوچ کے ساتھ کہ میری مدد اللہ کریں گے. اسی واسطے تو دعا سکھائی گئی ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اے اللہ، یہ سواری ہے آپ نے مجھے دیا ہے، میں اس کے اوپر جا رہا ہوں، یہ بھی آپ ہی کے قبضے میں ہے، اور پھر میں آج سفر کر کے جا رہا ہوں، ایک دن میں آپ کے بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں گا. دنیا کا جو وقت ہے مختصر سا، وہ مکمل کر کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں گا. یہ اقرار ہے اس دعا کے اندر. تو گویا کہ جب آدمی یاد الہی کے ساتھ، فکر الہی کے ساتھ، فکر آخرت کے ساتھ رہتا ہے، چاہے اس کی موت بستر پر آئے، چاہے اس کی موت سڑک پر آئے، چاہے اس کی موت پلین میں آئے، کامیاب ہے.
اس واسطے کہ یاد الہی اس کے دل میں موجود ہے. لہذا اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے. اور پھر ایک سبق یہ بھی ملا، موت کا وقت کب ہے وہ اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں. اللہ نے فرمایا اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جب موت کا وقت آئے گا تو نہ ایک لمحے وہ پیچھے ہٹے گی نہ آگے ہٹے گی. آدمی وہاں سے اس کو ٹال نہیں سکتا. موت کا وقت یقینی ہے اور قطعی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں. اس واسطے ہم اس غلط فہمی کے اندر نہ رہیں بڑھاپے میں جا کر ہی موت آئے گی. جب میں بیمار پڑوں گا بستر پر ڈاکٹر جواب دیں گے جبھی موت آئے گی. بوڑھا ہو جاؤں گا 60 سال کے بعد ہی موت آئے گی. کوئی بیماریاں آ جائیں گے تو ہی موت آئے گی. میں تو ابھی جوان ہوں، میں تو ابھی ہٹا کٹا ہوں، میں تو صحت مند ہوں، میرے پاس کیسے موت؟ دیکھیے وہاں جو بیٹھے ہوئے تھے جوان بھی تھے، نوجوان بھی تھے، بچے بھی تھے. 3 معصوم بچے جو مسکرا رہے تھے بچے بھی تھے. تو موت تو کسی کے پاس بھی کبھی بھی آ سکتی ہے. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا میری امت کی جو عمر ہے وہ 60 سے 70 سال کے درمیان میں ہے. بس اس سے زیادہ اگر کوئی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے. ورنہ تو آدمی کی زندگی مختصر سی زندگی ہے. تو آدمی یہ نہ سوچے مجھے تو بہت سارا جینا ہے، سامان 100 برس کا پل بھر کی خبر نہیں. ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارا. جب اللہ کا فیصلہ آ جائے گا تو اسی طریقے سے سب کا سب تہس نہس ہو جائے گا. باقی رہنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. سورہ رحمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. ہر چیز کو موت کے فنا ہونا ہے، موت کے گھاٹ اترنا ہے. باقی رہنے والی ذات وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی. اس واسطے یہ جو واقعات اور علماء ہوتے ہیں تو ہمیں یہ قرآن کا یہ سبق بھی یاد دلاتے ہیں کہ دنیا یہ دھوکے کا گھر ہے. یہ دنیا مختصر سی زندگی ہے کہ آدمی دنیا کے پیچھے پڑھ کر اور دنیا کی رنگ ریلیوں میں مست مگن ہو کر نہ آخرت کو بھولے، نہ اللہ کو بھولے، نہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو بھولے. اور یہ واقعات یہ بات بھی بتاتے ہیں کہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. بوڑھا ہونا ضروری نہیں ہے، بیمار ہونا ضروری نہیں ہے. جوان کو بھی موت آئے گی اور صحت مند کو بھی موت آ سکتی ہے، ہٹے کٹے کو بھی موت آ سکتی ہے. تمام کی تمام وسائل ہونے کے بعد بھی آدمی دنیا سے جا سکتا ہے. اس واسطے اس کی تیاری ایک منصوبے میں ہونا چاہیے، ایک پلان ہونا چاہیے. جس طریقے سے ہمارے دنیاوی پلان ہوتے ہیں، دنیاوی منصوبے ہوتے ہیں اور دنیاوی ہم عزائم اور ارادے رکھتے ہیں، اسی طریقے سے ایک پلان ہمارا یہ آخرت سے متعلق بھی ہونا چاہیے کہ آخرت کے اندر بھی میں چمکوں، آخرت کے اندر بھی کامیاب رہوں، آخرت کی زندگی بھی میری کامیاب بنے. میں وہاں ناکام نہ ہوں، وہاں پر میں نامراد نہ ہوں، وہاں پر بھی میں کامیاب رہوں. اس کے لیے اعمال کرتے رہنا چاہیے، اللہ کی یاد کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے اور دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کو استعمال کرتے ہوئے فکر آخرت کے ساتھ، یاد الہی کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنا چاہیے. یہ واقعات ہم کو یہ سبق دے رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی زیادہ سے زیادہ تیاری کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.